تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الصیام جنہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال ایک آلہ ہے جس سے دشمن سے جو ہے وہ بچاؤ کیا جاتا ہے، اور دشمن کے حملے سے جو ہے وہ ڈھال انسان کو جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ اگر دشمن جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے تو یہ اس کی سیفٹی ہوتا ہے، یہ اسے سیف رکھتا ہے اس کے حملے سے۔ اب انسان کا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شیطان مردود قرار پایا تو اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم اٹھائی تھی رب کی کہ میں تیرے بندوں کو ضرور تیری راہ سے گمراہ کروں گا، انہیں ہٹاؤں گا، تجھ سے دور کروں گا میں انہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ انسان رب کی طرف نہ جائے۔ تو جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو وہ پھر گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور پھر ایسا گمراہی کی دلدل میں پھنستا ہے کہ اگر رب تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے تو اس کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے۔ لیکن جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے، شیطان کا حملہ کم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رمضان مبارک کی فضیلت میں آپ نے احادیث علماء کرام سے سنی ہے کہ شیطان کو جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھے، اور جیسے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو، تم گناہ سے بچو، گناہ سے دور ہٹ کے جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرو، تقوی کی دولت کو اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ اس صاحب ایمان کے لیے روزہ جو ہے وہ ڈھال بنتا ہے جو روزے کے آداب و شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ وگرنہ وہ جو سوال کیا جاتا کہ روزہ رکھ کے بھی شیطانی کام ہے، تو بھی شیطانی کام اس لیے کہ ہم نے اس روزے کے آداب و شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ اگر ہم اس کے آداب، اس کی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں، جیسا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے نقل کیا ہے، بیان فرمایا ہے کشف الماجون میں، تو پھر یہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اسی لیے قاضی عیاض مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کہ الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ دار کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اس کا ایک اور معنی بھی محدثین نے بیان کیا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ روزہ شہوت اور خواہشات کے تقاضوں کو روکتا ہے۔ انسان جب خواہشات کرتا ہے اور پھر ان خواہشات کی تکمیل کے لیے تگودو اور کوشش کرتا ہے تو پھر انسان دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا جال ہے کہ پھر اس جال سے اس کا نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ دنیا ہے نا، خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بندہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تب بھی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے۔
تو پھر کیا ہوگا کہ پھر شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہوگا، پھر وہ شیطان جو ہے وہ اس کو رائے راست سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر وہ بندہ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہوئے ان خواہشات کو، اس شہوت سے رکتا ہے، تو پھر روزہ جو ہے اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔